السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں WD سوشل الرٹ۔ مسجد دائی انگا لاہور کے سینے پر سجی ہوئی مغلیہ دور کی مسجد ہے جو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 کے دیوار کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مسجد ریلوے کی سرکاری اراضی پر بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس مسجد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریلوے اسٹیشن بورڈ والا چوک المشہور حاجی کیمپ آنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ولیدہ صاحب موجود ہیں۔ مسجد کی تاریخ کے بارے میں آپ کو اب ولیدہ صاحب بتائیں گے۔ مسجد دائی انگا دیکھنے کے لیے حاجی کیمپ نزد ریلوے اسٹیشن آنا ہوگا۔ اسٹیشن کے پاس ہی بوگی روڈ گوشت مارکیٹ کے پاس ہی دائی انگا مسجد ہے۔ اورنج ٹرین سلطان پورہ اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان چند سیکنڈ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ شاہ جہانگیر کے محل کی ایک مشہور عورت دائی انگا نے 1045 بہ مطابق 1663 میں تعمیر کروائی۔ اصل نام زیب النساء مغل خاندان سے تعلق تھا۔ شاہ جہان نے اس کا دودھ پیا تھا۔ اس دور میں دودھ پلانے والی عورت کو انگا کہا جاتا تھا، چنانچہ زیب النساء دائی انگا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہندوستان آنے سے پہلے شاہ تماسپ کے دربار میں اس کی والدہ بھی ایک ممتاز عہدے پر فائز تھی۔ اس کا خاوند مراد خان شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں ایک عدالت کا افسر اعلیٰ تھا۔ دور شاہ جہانی میں اسے بہت عزت اور عروج حاصل تھا۔ مسجد کے ساتھ اس نے جائیداد بھی وقف کر رکھی تھی تاکہ مسجد کی دیکھ بھال کا بہتر انتظام ہو۔ یہ مسجد مغلیہ دور اور اس کے بعد کے کچھ عرصہ تک بڑی مقبول اور بارونق رہی، مگر سکھوں کی حکومت کے دوران لاہور میں مسلمانوں کی شاہی عمارات کی جگہ کھنڈرات نظر آنے لگے۔ سکھوں نے بڑی بے دردی سے عمارت کا سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر اور نادر اشیاء اتار لیں۔ مسلم یادگاریں، باغات، مساجد، مقبرے اور مزار سب اجڑ گئے۔ ہر طرف ویرانی چھا گئی۔ ایسے میں یہ مسجد بھی بڑی قسم پرسی کی حالت میں رہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں بارود خانہ تھا۔ مسٹر ہنری کوپ محتم میں لاہور نے حکومت برطانیہ سے اجازت لے کر اس کو کوٹھی بنا دیا۔ جب اسٹیشن بنا تو اس میں اسٹیشن سپرنٹنڈنٹ کا دفتر قائم کیا گیا۔ منشی دین محمد فوق محروم نے نومبر 1901 میں اپنے اخبار پنجہ فولاد میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تو باقی مسلم پریس نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح 1903 میں لارڈ کرزن نے اس مسجد کو مسلمانوں کو واپس کر دیا۔ 3 عالیشان مربعوں پر مشتمل یہ مسجد ٹائل ورک، اسلامی خطاطی اور گل بوٹوں سے مزین ہے۔ وسطی محراب کے اندرونی اور بیرونی جانب 23 مستطیل اور مربع حجم کے بیل بوٹے بالائی حصے میں کلمہ طیب اور دونوں جانب مربعوں میں اللہ کے پیارے نبی کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ مسجد کے اندرونی دیواروں پر ایک صدی قبل کانسی کے کام اور روغنی ٹائلوں کی گواہی تاریخی لاہور کے رائٹر سید لطیف نے بھی دی ہے۔ شاہجہان کے عہد کی یہ یادگار مسجد اب کافی حد تک مکانوں میں گھر چکی ہے، تاہم اب بھی لاہور ریلوے اسٹیشن سے صاف دکھائی دیتی ہے۔ مسجد کی عمارت بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پر بڑے عمدہ نقش و نگار ہیں۔ گلکاری اور پچکاری کا بڑا نفیس کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض جگہ پتھر سے پتھر پر کام بھی نظر آتا ہے۔ اکثر جگہوں پر جہاں سے اصل پتھر کے نقش و نگار خراب ہو چکے ہیں، انہیں مختلف رنگوں سے قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسجد کے دروازے پر قرآنی آیات اور درود شریف خط نسخہ میں تحریر کیا گیا ہے۔
اس کے 3 مربع دروازے سامنے اور 2 پہلو پر ہیں۔ مسجد کے بیرونی عمارات پر جیسا خوبصورت کام ہے، کبھی اس کے اندر بھی اتنا ہی پیارا کام تھا، اور اب اندرونی حصے میں سفید اور پیلے رنگ کی کلی کی گئی ہے، مگر اب بھی کہیں کہیں نقش و نگار موجود ہیں۔ مسجد میں بہت سے قطعے لگائے گئے ہیں جن پر نمازوں کے اوقات اور آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دیوار پر اس مسجد کی ایک رنگین فریم شدہ بڑی خوبصورت تصویر بھی آویزاں ہے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے گرم پانی اور روم کولر کا بھی اہتمام ہے۔ مسجد کے 4 مینار تھے مگر اب وہ 4 مینار ختم ہو چکے ہیں، صرف اگلے میناروں کا پلیٹ فارم باقی ہے جن پر 2 نئے مینار تعمیر کر دیے گئے ہیں۔ درمیانی گنبد کے دائیں اور بائیں 2 چھوٹے چھوٹے مینار بھی بنائے گئے ہیں جو بہت بھالے معلوم ہوتے ہیں۔ صحن میں بائیں جانب ایک حوض اور پرانا فوارہ مسجد کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے۔ مسجد میں ایک نہایت مختصر باغیچہ بھی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل عہد کے ابتدا سے آخر تک تمام ادوار میں شاہی بیگمات اور داعیہ خواتین کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ دائی انگا بھی شاہ جہان کی داعیہ اور رضائی والدہ تھیں۔ انہی کے اعزاز میں 1635 میں اس نے مسجد دائی انگا تعمیر کرائی، جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آج بھی عمدہ حالت میں موجود ہے۔ صحن کے عین بیچو بیچ وضو کے لیے ایک بڑا سا تالاب موجود ہے جو مغل طرز تعمیر کی خاص نشانی بھی ہے۔ مسجد کی 3 عالیشان خوش قطع مربعیں، 2 کلاں، 1 خرد اور تمام عمارت کانسی کار ہے۔ اس مسجد کی دونوں جانب ایک مینار ہے جو چھت سے اوپر تک اصل تعمیر کے بعد تعمیر شدہ ہیں، جبکہ مسجد کی بنیادی تعمیر میں 4 عظیم الشان میناروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مغلوں کے بعد دوران ماضی اس نے پہلے بہت ستم بھی سہے۔ انگریز دور میں تو یہ افسران کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی، لیکن 1903 میں اسے مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ مسجد میں بہت سے قطعے لگائے گئے ہیں جن پر نمازوں کے اوقات اور آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دیوار پر اس مسجد کی ایک رنگین فریم شدہ بڑی خوبصورت تصویر بھی آویزاں ہے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے گرم پانی اور روم کولر کا بھی اہتمام ہے۔ مسجد کے 4 مینار تھے مگر اب وہ 4 مینار ختم ہو چکے ہیں، صرف اگلے میناروں کا پلیٹ فارم باقی ہے جن پر 2 نئے مینار تعمیر کر دیے گئے ہیں۔ درمیانی گنبد کے دائیں اور بائیں 2 چھوٹے چھوٹے مینار ہیں جو بہت بھالے معلوم ہوتے ہیں۔ صحن میں بائیں جانب ایک حوض اور پرانا فوارہ مسجد کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں۔ مسجد میں ایک نہایت مختصر باغیچہ بھی ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔